السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد والوں تیار ہو جاؤ، ایک اور دھرنا آ رہا ہے شاہراہ دستور پر۔ مدعا ہے دھاندلی، اور دھاندلی آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد صورتحال کو انڈیا پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ اگر آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی تو تاریخی تنازع جنم لے گا، اور تنازع جنم لے چکا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو یہ بات کر کے کراچی چلے گئے، انتخابات ہو گئے، 11 نشستیں ان کو مل گئیں اور وہ مطمئن ہیں۔ انہوں نے مبارکباد بھی کارکنوں کو دے دی، لیکن دھرنا دینے کی دھمکی دی تھی مریم نواز نے کہ اگر دھاندلی ہوئی انتخابات میں تو پھر شاہراہ دستور پر دھرنا ہوگا، آزاد کشمیر سے جلوس چلیں گے اور شاہراہ دستور پر ہوگا دھرنا۔ یہ ہے وہ تنازع، یہ ہے وہ مسئلہ، اور جس پر میں نے کچھ دن پہلے آپ کو استاد وسعت اللہ خان صاحب کے کالم کے کچھ اقتباسات حوالہ دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی دھاندلی ہوتی ہے تو پھر ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کیا دکھائیں گے، کون سی سچی جمہوریت دکھائیں گے۔ یہ ہے وہ تنازع جس کا ذکر کیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے۔ اور اب ہو یہ رہا ہے بدقسمتی کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد وہاں پر حالات تھوڑے سے خراب ہوئے، گولی چلی، کچھ ہلاکتیں ہوئیں اور احتجاج ہوا، انتخابات کے خلاف کچھ نعرے لگے، تو انڈین میڈیا نے پورے کے پورے اپنے اسپیکروں کے منہ پاکستان کی طرف کر دیے۔ شاہ زیب جیلانی صاحب ہمارے دوست ہیں، سینئر ہیں، ہمارے دوست تو کیا سینئر ہیں، سیکھتے رہتے ہیں ان سے، انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک انڈین چینل کا کوئی ان کا بیپر تھا، وہ انہوں نے رکھا تھا، جس میں وہ جو اینکر ہے وہ بتا رہا تھا کہ انڈیا کس طرح استعمال کر رہا ہے، انڈیا کس طرح جس طرح شاہ زیب سے بات کر رہا تھا، وہ شاہ زیب جیلانی صاحب سے جس طرح سوال کر رہا تھا انگلیاں اٹھا کر، آپ نے بھی وہاں پر یہ کیا ہوا ہے، آپ نے بھی وہاں پر یہ کیا ہوا، یہ بتائیے۔ اچھا بات نہیں، وہ شاہ زیب کیونکہ شریف آدمی ہے، وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں جس طرح ہمارے یہاں ایسے بہت ہیں، ایسے کو ارنواب سوامی جیسوں کو نبڑنے والے ہمارے یہاں بھی بہت ہیں دوست ہمارے، لیکن بہرحال وہ ارنواب سوامی پلس تھا کوئی جو اینکر تھا۔ تو وہ اس سارے جو وہاں پر احتجاج وغیرہ ہوا ہے، اب احتجاج ہوا ہے دھاندلی کے خلاف، اور جب احتجاج ہوتا ہے، روڈ بلاک ہوتا ہے، گولی بھی چلتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اس کا خطرہ تھا، اس کا خدشہ تھا، اور اس لیے ہم بار بار کہہ رہے تھے، سندھی میں کہتے ہیں اٹھ تڑہ پہ رڑیا جڑا بورا پہ سے بیا۔ جب بوریے کو منہ سی رہے ہوتے ہیں تو اونٹوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ وزن ہمارے ہاں آئے گا، تو لہٰذا وہ شروع ہو جاتے ہیں بولنا، چیخنا۔ تو ہم تو پہلے سے ہی چیخ رہے تھے کہ بھائی خدا کا واسطہ کشمیر بہت حساس ہے، کشمیر کا معاملہ عمران خان صاحب اس طرح نہ کریں، جس طرح آپ نے وہاں پہ اپنے وزیر بھیج دیے علی امین گنڈا پور ٹائپ، جس طرح آپ نے اپنے مراد سے ہی جس طرح کی انہوں نے گالیاں دی وہاں کشمیر میں کھڑے ہو کے، اس قائد کو، پاکستان کے اس لیڈر کو غدار کہا، جس نے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ کشمیر کے لیے 1000 سال تک لڑیں گے۔ تو پھر انڈیا نے تو استعمال کرنا تھا سب کچھ، وہ بھی استعمال کیا، علی امین گنڈا پور کی گالیاں بھی استعمال کی، اور پھر وہاں چلنے والی پولیس کی گولیاں بھی استعمال کی پاکستان کے خلاف، اور یہ ہونا تھا، اندھوں کو بھی پتہ تھا۔ تو یہ ہوا ہے۔ اب ہوا یہ کہ انڈیا تو کھیل ہی رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے جی، آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، مسلم لیگ نون کے دھرنے پر میں بعد میں آتا ہوں، کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ کیا ہوتا ہے کھڑے ہو کے تالیاں بجوانا، اس کو انگریزی میں کچھ کہتے ہیں، میں بھول گیا ہوں، وہ کی ہیں عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کے لیے۔ آپ کو میری وہ بات یاد ہوگی، سوموار کا اجلاس، عمران خان کے الفاظ کہ بھٹو کو غدار کہنا ہے، مریم کو ڈاکو نانی کہنا ہے، بلاول کو بلو رانی کہنا ہے، یہ سارا وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات پر علی امین گنڈا پور نے جا کر کشمیر میں گند گھولا تھا۔ اور آج کابینہ کے اجلاس میں آغاز ہوا ہے علی امین گنڈا پور کی تعریف سے، اور آغاز کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ یعنی میں نے جو ہدایات دی تھیں آپ کو، وہاں پر جا کر انتخابات، دھاندلی تو چلو اب ہو گئے، انتخابات رزلٹ آ گئے، اب اپوزیشن کہہ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے انتخابات ٹھیک ہوئے، لیکن گالم گلوچ کا جو میں نے آپ کو ہدایات جاری کی تھی، وہ آپ نے بڑا پرفیکٹلی جا کے اس کو فالو کیا۔ یعنی ایک اچھے اداکار کے طور پہ، ایک اچھے اندھے فالوور کے طور پہ، اندھا فالوور ہوتا ہے نا جو کہہ دو وہ جا کے کہہ آتا ہے، اندھے فالوور کے طور پہ آپ نے جا کے اچھی گالم گلوچ کی ہے، تو اس پر عمران خان صاحب نے کی ہے تعریف۔ اب ظاہر ہے انڈیا تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ساری صورتحال کو ایکسپلائٹ کرے گا، لیکن جن لوگوں کا ووٹ چھینا گیا ہے، جن کا خیال ہے کہ ہمارا ووٹ چھینا گیا ہے، وہ تو اپنی آواز تو نکالیں گے، احتجاج تو کریں گے۔ لہٰذا راجہ فاروق حیدر جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے،
ظاہر ہے جنہوں اب ان کی حکومت ختم، نیا الیکشن ہو گیا ہے، تو اب وہ نئے وزیر اعظم آئیں گے، لیکن نئے وزیر اعظم کے آنے تک وزیر اعظم ہے. تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور احسن اقبال پاکستان کے سابق وزیر دفاع کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھ کر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ہیں تاریخی تنازع جنم لے چکا ہوا ہے. جنم لیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہر صورت حکومت بنانی ہے. بھائی ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی دھاندلیاں شاندلیاں آزاد کشمیر کے انتخابات میں مرکزی حکومت اپنا اثر رسوخ استعمال کرتی رہی ہے. لیکن اس بار جو ہوا ہے، جس کو وہ سندھی میں جٹ کہتا ہوں، جٹ ہوئی ہے نا. وہ دکھا رہے تھے فاروق حیدر صاحب، تھدے تھا پورا کا پورا، پلندہ تھا بیلٹ پیپرز کا جو جنگل میں ملا ہے، وہاں سے پولنگ اسٹیشن کے باہر کہیں پڑا ہوا ملا ہے، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں شیر پر ٹھپے لگے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے اب وہ جن کے ساتھ اب مسلم لیگ نون کی پوزیشن اتنی ماڑی بھی نہیں تھی. میں بار بار کہتا رہا یار، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اور میں بھی اس کا فرق ہوگا. تو ہاں ٹھیک ہے، اگر 11 پیپلز پارٹی 11-12 پیپلز پارٹی کی ہے تو 9-10 مسلم لیگ نون کی ہوتی ہیں، یا 12-13 مسلم لیگ نون کی ہوتی. یہ کیونکہ وہاں کی پوزیشن، وہاں کے حالات یہی بتا رہے تھے. یہاں پہ چمتکار ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. تب اس کے جو مریم نواز نے اعلان کیا تھا، راجہ فاروق حیدر اس سے 2 قدم آگے چلے گئے. مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم شاہراہ دستور پر دیں گے دھرنا. آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس میں راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ جی جمعے کو ان کے سارے کینڈیڈیٹس اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے ثبوتوں کے ساتھ، وہاں وہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد لاہ عمل بنے گا احتجاج کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے شاہراہ دستور پر، ہم آ رہے ہیں، ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں. جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارے ساتھ شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے، ہمیں ہمارا 5 سال کی لیے حکومت بنانے کا حق نہیں ملتا. عمران خان کی حکومت نے ہمارے وسائل چھینے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو بولنے بھی نہیں دیا جاتا. جو خوبصورت الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے کہ یار میں کیا کروں، جو میں بات کروں گا تو خود ننگا ہوں گا. خود ننگا ہوں گا سے مطلب کہ ذمہ داری کا مظاہرہ یہاں پہ پھر بھی کر گئے وہ، کہ اگر میں بات کروں گا کہ ہمارے ساتھ کس طرح دھاندلی ہوئی ہے تو پھر دوبارہ اس کو انڈیا استعمال کرے گا. انڈیا کر رہا ہے نا استعمال، آج بھی کر رہا ہے، آگے بھی کرے گا. اور وہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں جو وہاں کی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی ہیں. اب یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وکٹم بلیمنگ کا شکار قوم ہیں. اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے چھوٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے ہوتا ہے سارا کچھ. اگر ایک بچی کی گردن کاٹ دی جائے، وکٹم بلیمنگ کی میں بات کروں، کہا جاتا ہے وہ جی وہ اس لڑکے کے ساتھ کیوں تھی وہاں پہ. مطلب مظلوم چلا گیا، ابھی وہ تصویر ایک چلی، شرم آتی ہے باتیں کرتے ہوئے. وہ عورت ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چھوٹی سی بچی، اس کی چھوٹا سا بچہ اس کا 2-4 سال کا، وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ بنی ہوئی ہیں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے. عبرت تو ان کا نشان تو نہیں، بہرحال وہ قابل رحم حالت میں. مطلب کیا؟ تو ہم الزام دیتے ہیں کہ یہ وہ عورت وہاں چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں کرنے کے آ گئی تھی. ہمارا یہ ہے. تو اس پر اب یہاں پر ہو کہ جی اگر اپوزیشن جو ہے کہتی ہے کہ بھائی وہاں کی اپوزیشن آزاد کشمیر کی، راجہ فاروق حیدر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو انڈیا کی زبان استعمال کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا تھا، آپ نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ بنا دیا ہے. مقبوضہ پولیٹیکل بات ہو رہی ہے، پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے. اب وہاں پر ان پر تنقید شروع ہو گئی ہے کہ جی وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں وکٹم بلیمنگ. بھائی ان کا مدعا تو سنو، وہ کیا کہہ رہے ہیں. انڈیا اتنا شاطر، اتنا چالاک، اور ان کا میڈیا، ہمارا میڈیا تو کچھ بھی نہیں بیچتا. ہمارے بڑے شاپر شوپر جو پھر رہے ہوتے ہیں نا، ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جو ان کا اینکر جو وہ طریقے سے چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارے تو کچھ بھی نہیں بیچتے. جو ہم تو خیر سنجیدہ کانٹینٹ والے لوگ ہیں، لیکن جو وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ نام تو میں نے لے ہی لیا ایک. تو وہ بڑا اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں ان ایشوز کے ساتھ. اس لیے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ میں زیادہ بات کروں گا تو خود ننگا ہو جاؤں گا. خود ننگا ہونے سے مطلب یہی ہے کہ بھائی پھر وہ ساتھی دشمن بیٹھا ہے یوں چند قدم کے فاصلے پہ LOC کے پار، تو وہ بکواس کرنا شروع کر دے گا. تو پھر میں کیا کروں. پھر انہوں نے جو دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ مریم نواز سے آگے بڑھ کر انہوں نے بات کی ہے، وہ بڑی خطرناک ہے. وہ جو تنازع جو ہے نا، تاریخی تنازع، وہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر یہ دھاندلی کے خلاف اپنا موقف لے جاؤں گا.
اب اگر یہ پاکستان کے باہر موقف جاتا ہے تو آپ سے تو FATF نہیں سنبھل رہا بھائی، آپ کہاں جائیں گے، کیسے کریں گے؟ آپ نے علی امین گنڈاپور تو بھیج دیا وہاں پہ، آپ نے جو کرنا تھا وہاں پہ وہ جا کر دیا، اور یہاں پہ پاکستان کا پورا کیس جو ہے، اور ریفرینڈم والی بات تو تنازع تو آپ شروع کر ہی آئے تھے الیکشن کے آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوران۔ تو یہ کھیل جو عمران خان صاحب کی حکومت نے شروع کیا ہے، اول تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی پولیٹیکل پارٹیز۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر غصے میں ہے، مسلم لیگ نون پاکستان اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کے لیے اگر عمران خان کی حکومت نے کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اگر انہوں نے اسی طرح اپنے یہ جو علی امین گنڈاپور ٹائپ آوازیں پھر دوبارہ ان کے پیچھے لگا دیں، تو پھر ریئیکشن تو ہوتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور اس کا نقصان جو ہوگا وہ ہوگا پاکستان کو۔ پھر جو وہ پاکستان کے کشمیر کے سفیر بننے کے لیے نکلے ہوئے تھے نا، وہ پھر کشمیر کا کیس مزید خراب کر دیں گے جو ہمارے پاس، کیونکہ عمران خان آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وہ 5 اگست ہوا تھا، مودی صاحب نے 5 اگست کیا تھا، تو وہ تو یہ کہتے پھر رہے تھے کہ جی میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، سفیر بنوں گا، اور دوسرا یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ انڈیا کوئی حرکت کرے گا آزاد کشمیر میں، یعنی مقبوضہ کشمیر ہم بھول جائیں، اب انڈیا حرکت کرے گا آزاد کشمیر میں۔ اب آزاد کشمیر میں انڈیا کو حرکت کرنے کا موقع دے دیا آپ نے الیکشن میں دھاندلی کروا کے، فیئر الیکشن نہ کروا کے۔ کیسے کوئی فیئر انتخابات مانے جب پیسے دیے جا رہے ہیں، جب اتنی تھدیاں پیسوں کی نظر آ رہی ہیں کہ پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو، اور علی امین گنڈاپور صاحب، اور ان کو جب الیکشن کمیشن وہاں سے نکالنے کا حکم جاری کرے، نکلنے کا، تو وہ نکلے نہ، اور وزیر اعظم کے ساتھ جلسے میں کھڑے ہو کے گالیاں دیں مخالفین کو، اور گولی بھی چلائیں۔ انڈا پڑتا ہے جی، انڈے کا جواب گولی تو نہیں ہوتا، انڈے کا جواب، نعرے کا جواب گالی ہے، انڈے کا جواب گولی ہے، یہ نہیں کوئی سیاسی طرز عمل ان کا آیا ہے۔ تو بہرحال اب سوال اٹھایا ہے جو راجہ فاروق حیدر صاحب نے قومی سلامتی کے اداروں کے لیے، وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو وہ سوال کہ جی جو پتہ کریں یہ کہاں سے آئے ہیں عمران خان صاحب، اور احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ آیا ہے کشمیر کے انتخابات میں، یہ سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے، مخالفت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح اب کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ جو ہے جس طرح پڑوس میں اچھالا جا رہا ہے، میں تو ظاہر ہے اب وہ سیاسی بیان ہے ان کا، وہ اتنا بڑا الزام ملک کے وزیر اعظم پہ نہیں لگانا چاہیے، مگر وہ کہہ رہے ہیں فاروق حیدر صاحب کہ جی پتہ کریں کہ 21 سالوی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ والی بات تو ہو گئی نا، ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی میں ثالثی کروں گا، ثالثی کیا کی، مقبوضہ کشمیر ہڑپ کر گئے، اور ہمیں یہ کوشش کی گئی سمجھانے کی، بتانے کی کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے نا بس چپ کر جائیں تاکہ ہم مقبوضہ آزاد کشمیر اپنا بچا لیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی تقریر جو حوالہ میں دیا کہ جی وہ اب عمران خان مجھے خطرہ ہے، وہ بہت بڑے دانشور عمران خان صاحب، بہت بڑے افلاطون بھی ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ اب انڈیا آزاد کشمیر میں کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا۔ تو پھر وہ بالا کوٹ ہوا تو کہتے ہیں میں نہیں کہتا تھا، دیکھا وہ اس طرح کچھ کرے گا۔ تو عمران خان صاحب پھر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، تو پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے؟ عمران خان کو عالمی ایجنٹ نہیں کہہ رہے، لیکن ایجنڈا جو ٹرمپ کا تھا کہ بھی اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، جو جس کے پاس ہے وہ وہیں رکھو، کہیں اس ایجنڈا پر تو نہیں ہے وہ جو صوبے والی بات مریم نواز صاحبہ کرتی رہی ہیں۔ اور ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ جی یہ پیسہ جو آزاد کشمیر میں آیا ہے، یہ پاکستان دشمن ایجنڈا کے تحت تو نہیں آیا کہ وہاں پر پیسہ استعمال ہو، الیکشن رگڈ ہو، اور یہ احسن اقبال نے سوال اٹھایا، وہ ٹوٹل ان کا الزام ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، میں صرف بتا رہا ہوں۔ یہ سوال اب اٹھ رہے ہیں کہ وہ جو پیسہ آیا ہے وہ پیسہ کہیں پاکستان دشمن ایجنڈا کے لیے تو نہیں ہے۔ اب یہ سارا تنازع، تاریخی تنازع شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اور دوسرا، شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہا کہ جس نے پیسے دیے تھے وہ ایک افسر کا، انہوں نے کہا ہم نے نام نہیں لیا کسی افسر کا، فوجی افسر کا، لیکن الزام لگ رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں، تو تحقیقات ہونی چاہیے یا تردید ہونی چاہیے، نہ تحقیقات ہو رہی ہے نہ تردید ہو رہی ہے، اور پھر وہ صاحب جنہوں نے پیسے دیے ان کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اب نیا جو تنازع شروع ہوا ہے آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، تو سوال اٹھتے ہی تھے وہاں پر کہ کٹھ پتلی حکومت بنتی ہے۔ اب یہاں کی حکومت کے لیے اپوزیشن نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہاں پر بھی کٹھ پتلی حکومت بن رہی ہے، تو پھر ایسے اگر چلے گا تو پھر پڑوس بیٹھے ہوئے شاطر دشمن انڈیا، اس نے تو اس تنازع کو ہوا دینی ہے، جلتی پہ تیل ڈالنا ہے۔ تو ذمہ داری کا مظاہرہ سب کو کرنا چاہیے، حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، تاکہ
پڑوس میں بیٹھے اس شاطر دشمن کو، چالاک دشمن کو، جو ہر ٹائم ایک وہ لیے پھرتا ہے تیلی بھی اور تیل بھی، تو وہ آگ نہ لگائے اس طرف کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں تو اس نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔